الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے ہم نے تقریباً رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے۔ اب 2 رہ گئے پیچھے یا پھر 3 رہ گئے، جتنے بھی رہ گئے اس مالک نے جتنی توفیق دی ہم انشاءاللہ تعالی العزیز وہ بھی رکھیں گے۔ رمضان شریف کے بعد متصلاً عید کا دن چھوڑ کے روزے کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین ہیں، وہ میں عرض گزار کر دیتا ہوں۔ عن ابی ایوب الانصاری عن النبی قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فکأنما صام الدہر، رواہ المسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا، یعنی دہر کہتے پورے زمانے کا روزہ رکھ لی، اتنا زیادہ ثواب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضانا واتبعه بست من شوال فکأنما صام الدہر، رواہ البزار والطبرانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دہر کا روزہ رکھا۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صام 6 ایام بعد الفطر کأن تمام السنة من جاء بالحسنة فلہ 10 امثالها۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملے گی۔ تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ رمضان المبارک کا روزہ 10 مہینے کے برابر، کیونکہ نیکی کہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ 70 گنا، حضور نے فرمایا 70 گنا بڑھ چکی ہے، اور اس کے ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے، یعنی 60 روزوں کا ثواب تو ویسے آ گیا۔ 6 روزے 10 کے حساب سے کتنے ہوئے؟ 60 ہو گئے، ہاں جی، اور ایک پورے سال کا ثواب۔ سبحان اللہ، 6 روزے رکھنے یہ روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے نا جی۔ تو ایک عید کا دن نکال دیں، یکم شوال المکرم کا آپ دن نکال دیں، اس کے بعد پھر متصلاً یہ عادت بھی بنی ہوتی ہے، روٹین بھی بنی ہوتی ہے، بندہ آرام سے 6 روزے رکھ لیتا ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضانا و6 من شوال فقد صام السنہ، رواہ احمد والبزار والطبرانی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ روی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا واتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، 2 گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ابھی رات کو ہم نے عبادت کی ہے، کتنا رحمت اور کتنی کرم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خیروں زیادہ بہتر، یعنی 83 سال 4 ماہ، تقریباً 84 سال کے برابر، تقریباً 84 سال کی عبادات ایک طرف، اس رات کی عبادت ایک طرف۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور والروح جبریل امین اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ رات آج فجر تک سلامتی 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 سلام،
یعنی من کل امر سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہر حکم لے کے جبریل امین اترتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رات میں سوائے حقیقی محروم کے کوئی اور محروم نہیں رہ سکتا۔ حقیقی محروم کون سا ہے؟ عادی شرابی، شراب چھوڑتا ہی نہیں، وہ اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ اس کو شریعت کے مطابق حکم دیں اور وہ نہ مانے، وہ نافرمان کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نہیں کہ اماں جی کہیں کہ جا پترا تو سود دے پیسے لے کے آ، ابا جی کہیں سود دے پیسے دے۔ حرام کام میں ماں باپ کی اتباع نہیں، ان کی اطاعت نہیں۔ حرام کام میں وہ حرام کام کہیں چوری کر، زنا کر، ڈاکہ مار، ان میں ان کی اطاعت نہیں۔ اس کے علاوہ ہر اس کام میں ان کی اطاعت کی جائے گی جس کام میں شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے کہ صحیح کام ہے، جائز کام ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، ان کا حکم مانا جائے گا۔ نافرمان جو ماں باپ کا ہے، اتنی رحمت کے جو فجر تک رحمت ہی رحمت ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ عادی زانی، اس کی بھی ملک پاکستان ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، وہاں کا ایک وزیر یہ کہے، جب اس سے پوچھا جائے اب شادی کیوں نہیں کرتے تو وہ کہے جنہوں روز تازہ دودھ مل جائے انہوں مجھ بنن دی کی لوڑ ہے۔ اس بندے نے تو گولی مار دینی چاہیے، بے شرم آدمی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین سپریم لا جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ ہاں جی، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ تم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نام پر یہ ملک بنا ہو تو اس کا قانون قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہے جو ایسا کرے گا اس کی بخشش نہیں ہونے والی، وہ قابل جرم اور قابل سزا جرم ہے، اس پر سزا دی جائے گی۔ ہاں جی، کوئی منہ نہیں پھڑتا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے، زانی ہو، شرابی ہو، ماں باپ کا گستاخ ہو، جتنی نوجوان نسل ہے اس کو ایک ہی میرا پیغام ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ یہ زندگی میں ایک من کا آپ اپنے پلے باندھ لیں حضرت، ساری زندگی آپ کو کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔